دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اورنگزیب نے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک پر حکومت کی، لیکن اس کے دور کو اکثر ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ آئیے اس کی وراثت کے پیچھے کے حقائق کو جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مغل بادشاہوں کے آخری بادشاہ اورنگزیب کی زندگی کا جائزہ لیں گے اور ہندوستانی تاریخ پر ان کے اثرات کو سمجھیں گے۔ بہت سے لوگ اورنگزیب کو ایک متنازع شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں، کچھ اسے ایک ظالم حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ کچھ اسے ایک ایسے حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے اسلامی اقتدار کو برقرار رکھا۔ اصل کہانی کیا ہے؟ کیا وہ ایک بے رحم شہنشاہ تھا جس نے اختلاف رائے کو کچل دیا تھا، یا وہ ایک سخت رہنما تھا جو نظم و ضبط برقرار رکھنا چاہتا تھا اور اپنے عقائد کی پاسداری کرنا چاہتا تھا؟ لیکن دوستو، آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کچھ مورخین اسے ایک ویلن کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا ہیرو تھا۔ تو آئیے اس مغل بادشاہ کی زندگی کے حقائق کو جانتے ہیں اور اس کے دور حکومت کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اورنگزیب کی ابتدائی زندگی سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ تاج محل کے مشہور معمار شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے کے طور پر 1618 میں داہود، گجرات میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر سے ہی اورنگزیب ایک نظم و ضبط والا طالب علم تھا اور ایک متقی مسلمان تھا، جس نے بعد میں شہنشاہ کے طور پر اس کے نظم و ضبط کو متاثر کیا۔ وہ سیاسی سازشوں سے بھری دنیا میں پلا بڑھا، جہاں اس کے والد سلطنت کو بڑھانے میں مصروف تھے اور اس کے بھائی اقتدار کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ 1658 میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شدید لڑائی کے بعد اورنگزیب فتح یاب ہوئے اور شہنشاہ بن گئے۔ اب اورنگزیب کا دور حکومت شروع ہوا جو تقریباً 50 سال تک جاری رہا۔ اورنگزیب نے کئی اہم پالیسیاں نافذ کی۔ وہ اسلامی قانون پر سختی سے عمل کرنے کے لیے جانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے غیر مسلموں پر زیادہ ٹیکس عائد کیے۔ وہ کچھ ہندوؤں کو تباہ کرنا چاہتے تھے، جس سے ہندو آبادی میں بے چینی پھیلی۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس نے حکومت کا ایک ایسا نظام بھی قائم کیا جو اپنے وقت کے لیے کافی ترقی یافتہ تھا، جس میں انصاف اور انتظامیہ پر توجہ دی گئی۔ اس کے دور حکومت میں ٹیکس کی وصولی اور قانون نفاذ میں اصلاحات کا آغاز ہوا، جس کا مقصد اپنی طاقت کو مستحکم کرنا یقینی بنانا تھا۔ لیکن بڑی طاقت کے ساتھ بڑے چیلنجز آئے۔ ان کے دور حکومت کا سماجی اور سیاسی تناظر ہنگامہ خیر تھا۔ دکن کے علاقے میں مغلوں کے تسلط کو چیلنج کرتے ہوئے مراٹھے عروج پر تھے۔ ان کے خلاف اورنگزیب کی فوجی مہمات نے وسائل کو ضائع کر دیا اور اس کی فوج کو پتلا کر دیا۔ اس کی سخت پالیسیوں نے اس کی بہت سی رعایا کو بھی الگ کر دیا، جس کی وجہ سے بغاوتیں اور بدنامی ہوئی۔ لہذا جہاں اورنگزیب نے اپنے نام کی کامیابیاں حاصل کی، وہیں اس کے دور حکومت میں بھی ناکامیوں کا تنازعات کا نشان تھا، جو ہندوستان کے مستقبل کو تشکیل دیں گے۔ اب اورنگزیب کے دور حکومت کے ایک اہم لمحے کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی اس کے بھائیوں کا تختہ الٹنا۔ اقتدار کے لیے ایک شدید جدوجہد میں اورنگزیب نے صرف اپنے بھائیوں کو ہی شکست نہیں دی، اس نے ان میں سے ایک کو پھانسی دی اور دوسرے کو قید کر دیا، جو مغل تاریخ میں ایک ڈرامائی موڑ تھا۔ شہنشاہ کے طور پر اس نے سخت پالیسیاں نافذ کی جن سے مختلف مذہبی برادریوں، خاص طور پر ہندوؤں پر اثر پڑا، جس کی وجہ سے سلطنت کی کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ طاقت کو مرکزی بنانے اور آرتھوڈوکس اسلامی طریقوں کو نافذ کرنے کی اس کی کوششوں نے بہت سے لوگوں کو الگ کر دیا، جس سے خوف اور بدنامی کا ماحول پیدا ہوا۔ اس لمحے نے اس کی میراث کی وضاحت کی اور 1707 میں اس کی موت کے بعد مغل سلطنت نے زوال کا مرحلہ طے کیا۔ اس کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اورنگزیب کی میراث واقعی پیچیدہ تھی۔ ایک طرف وہ ایک قابل منتظم تھا جس نے سلطنت کو وسعت دی اور مختلف اصلاحات نافذ کی، دوسری طرف اس کی سخت پالیسیوں اور مذہبی اقلیتوں کے ساتھ سخت سلوک نے ناراضگی کا نشان چھوڑا جس نے سلطنت کے زوال میں حصہ لیا۔ ان کے دور حکومت نے ہندوستان کے مستقبل کو مثبت اور منفی دونوں طرح سے تشکیل دی اور آج بھی تاریخ دانوں اور اسکالرز کے درمیان بحث و مباحثہ جاری ہے۔
اگر آپ اورنگزیب کی زندگی کی اس کھوج سے لطف اندوز ہوئے ہیں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو ایسی عظیم شخصیت کی کہانیاں سناتے رہیں۔